عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل صراط مستقیم میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ اسلامی معلومات، واقعات، قصے، اردو سچی کہانیوں کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا منظر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ تم سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری محسوس کرتے ہوئے جبکہ آسمان صاف ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے رب کے دیدار میں تمہیں دشواری پیش نہیں آئے گی، جس طرح سورج اور چاند کو دیکھنے میں پیش نہیں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر قوم اس کے ساتھ جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی۔ چنانچہ سلیب کے پجاری اپنے سلیب کے ساتھ، بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ، اور تمام معبودان باطلہ کے پجاری اپنے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں، اور صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان میں نیک و بد دونوں ہوں گے، اور اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ ہوں گے۔ پھر دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی، وہ ایسی ہوگی جیسے ریت کا میدان ہوتا ہے۔ پھر یہودی سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم عزیر ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ انہیں جواب ملے گا کہ تم جھوٹے ہو، خدا تعالیٰ کی نہ بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سیراب کیا جائے، کیونکہ ہم پیاسے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیو، اور پھر وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر نصارہ سے کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیراب کیے جائیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیو، اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، نیک و بد دونوں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ کیوں رکے ہوئے ہو جبکہ سب لوگ جا چکے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم ان سے ایسے وقت جدا ہوئے کہ ہمیں ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا ہے کہ ہر قوم اس کے ساتھ ہو جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی، اور ہم اپنے رب کے منتظر ہیں۔ پھر اللہ جبار ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس دن انبیاء علیہ السلام کے سوا اور کوئی بات نہیں کرے گا۔ پھر پوچھے گا کہ کیا تمہیں اس کی کوئی نشانی یاد ہے؟ وہ کہیں گے کہ ساق،
یعنی پنڈلی، پھر اللہ تعالیٰ اپنے ساق کو کھولے گا اور ہر مومن اس کے لیے سجدہ ریز ہو جائے گا۔ صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو ریاکاری اور شہرت کے لیے اسے سجدہ کرتے تھے۔ وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ تختہ کی طرح ہو جائے گی۔ پھر انہیں پل پر لایا جائے گا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پل کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے۔ اس پر کانٹے اور آنکڑے ہوں گے اور چوڑے گوکھر ہوں گے اور ایسے مڑے ہوئے کانٹے ہوں گے جیسے نجد میں ہوتے ہیں۔ انہیں سعدان کہا جاتا ہے۔ مومن اس پر چشم زدن میں بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، تیز رفتار گھوڑے اور سوار کی طرح گزر جائیں گے۔ ان میں بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر بچ کر نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسیٹتے ہوئے گزرے گا۔ تم آج مجھ سے حق کے معاملے میں اس قدر سخت نہیں ہو جیسا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے مومن کریں گے۔ اور جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے انہیں نجات ملی ہے تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے نیک اعمال کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے نکال لاؤ، اور اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ چنانچہ وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض کا تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی تباہ ہوئی ہے۔ چنانچہ جنہیں وہ پہچانیں گے نکالیں گے، پھر واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہو اسے نکال لو۔ چنانچہ جسے وہ پہچانتے ہوں گے اسے نکال لیں گے، پھر وہ واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ذرا برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ پہچانے جانے والوں کو نکال لیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا کہ اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو یہ آیت پڑھو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها، یعنی اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہے تو اسے بڑھاتا ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام اور مومنین اور فرشتے شفاعت کریں گے، اور اللہ جبار کا ارشاد ہوگا کہ میری شفاعت باقی رہ گئی ہے۔ چنانچہ جہنم سے ایک مٹھی بھرے گا اور ایسے لوگوں کو نکالے گا جو کوئلے ہو گئے ہوں گے۔ پھر وہ جنت کے سامنے ایک نہر میں ڈال دیے جائیں گے جسے آب حیات کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ اس کے کنارے سے اس طرح اگ آئیں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ اگتا ہے۔ تم نے یہ منظر کس چٹان کے یا کسی درخت کے کنارے دیکھا ہوگا؟ جس پر دھوپ پڑتی ہے وہ سبز ہوتا ہے اور جس پر سایہ ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ پھر وہ اس طرح نکلیں گے جیسے موتی، اس کے بعد ان کی گردنوں میں مہرے ڈال دیے جائیں گے اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اہل جنت انہیں اتقاء الرحمن یعنی رحم کرنے والے، اللہ کے آزاد کردہ کہیں گے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے
بلا عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بلا خیر کے جو ان سے صادر ہوئی ہو جنت میں داخل کیا ہے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم دیکھتے ہو، اور اتنا ہی، اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہے جو کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ میرے پاس اس سے زیادہ افضل نعمت موجود ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ایسی کون سی چیز ہے جو سب سے افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری رضا، اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔